موبائل فلڈ گیٹس کی تعمیر کا مقصد 1300 سال پرانے جزیرے کے شہر وینس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایک پرجوش منصوبہ ہے، لیکن کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سمندر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے موبائل فلڈ گیٹس وینس کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل ڈبلیو پوائنٹ۔ وینس کے لوگ کئی دہائیوں سے گراؤنڈ فلور پر نہیں رہتے ہیں۔ یہ شہر اپنی کینالز، برجز اور فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کے سیلاب ہیں۔ جی ہاں، یہ شہر ہر وقت پانی میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن اس کے سیلاب کی تعداد اور سنجیدگی میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شہر کے لوگوں نے ایک نئے قسم کا ڈیفنس سسٹم بنایا ہے جس پر $7 بلین کا خرچ آ رہا ہے۔ اس ڈیفنس سسٹم کا کام پانی کو روک کے رکھنا ہے تاکہ پانی شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ بدلتی ہوئی آب و ہوا کے معاملے میں یہ وہ کہانی ہے جسے کسی بھی ساحلی شہر کو سننے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس کی فتح اور مصیبت دونوں کے لیے مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں۔ ایڈریاٹک سمندر میں جھیل کے وسط میں تعمیر اس شہر میں 100 سے زیادہ جزیرے ہیں۔ اس شہر میں کوئی روڈ نہیں بلکہ صرف نہریں ہیں، یعنی کینالز۔ ایڈریاٹک سمندر میں ہر وقت تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں، جس کا نتیجہ اس شہر میں سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور صدیوں سے اس شہر کے باسی اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ ماضی میں جو سیلاب کی شدت سال میں 1 یا 2 دفعہ بڑھتی تھی، اب پچھلے چند سالوں میں 60 سے زیادہ بار بڑھنے لگی، اور 2019 میں تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب آیا جس میں 80% شہر ڈوب گیا تھا۔ اب ایک ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ اس مسئلے کا حل نکالنا لازمی ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے $7 بلین کے خرچ سے تیار ہونے والا سیلاب بلاکیج بنایا گیا، جس کی تعمیر میں 18 سال لگے۔ یہ موس سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 78 گیٹس پر مشتمل ہے۔ ہر گیٹ 20 میٹر چوڑا ہے۔ جب سیلاب کا وقت آتا ہے تو یہ پانی کی سطح سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ پاپ اپ رکاوٹیں ساحلی گھیرے کے ساتھ 3 پوائنٹس پر واقع ہیں جو جھیل کو ایڈریاٹک سمندر سے الگ کرتی ہیں۔ 2 میلا موکو اینڈ چیوگیا کے مقام پر ہیں، اور ایک بڑی رکاوٹ لیڈو کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ جب ان گیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ پانی میں ڈوبے رہتے ہیں تاکہ اوپر سے کشتیاں گزر سکیں۔ ان کو پانی کی سطح سے اوپر لانے کے لیے کمپریسڈ ہوا کو ان میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا پانی کو باہر نکالتی ہے اور 42 ٹن کے اس کے پر پانی کی سطح سے باہر نکل آتے ہیں۔ جب گیٹس پانی سے خالی ہو جاتے ہیں تو یہ سمندر کی سب سے بڑی لہروں کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ 3 میٹر کی اونچی لہروں کو بھی گزرنے سے روک سکتے ہیں، اور ان گیٹس کو اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں پانی کی سطح 60 سینٹی میٹر بڑھ جاتی ہے تب بھی یہ گیٹس پانی کو شہر میں داخل ہونے سے روک کے رکھیں گے۔ جب سیلاب گزر جاتا ہے تو یہ گیٹس دوبارہ ڈوب جاتے ہیں، اور گیٹس پانی سے باہر آنے میں 30 منٹ اور ڈوبنے میں 15 منٹ کا وقت لیتے ہیں۔ سیلاب سے بچاؤ کے اس طریقہ کار کو نیو یارک شہر اور سڈنی شہر کو بچانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے سے پہلے ایک بنیادی سوال جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ موس سسٹم وینس میں واقعی کام کر رہا ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ اکتوبر 2020 میں یہ سسٹم وینس کے رہنے والوں کے لیے نعمت ثابت ہوا، اور شہریوں کو 1.3 میٹر اونچی لہروں سے بچا کے رکھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سیلاب آنا بند ہو گئے۔ دسمبر میں ایک دفعہ پھر ایک اونچی لہر کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے میں یہ گیٹس ناکام رہے۔ لیکن یہ سسٹم کی غلطی نہیں تھی، یہ موسم کا اندازہ لگانے والے سائنسدانوں کی جانب سے غیر ذمہ داری رویے کا نتیجہ تھا۔ تو حکام نے گیٹس بند کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، اور پانی ایک بار پھر شہر میں داخل ہو گیا۔
بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ پرانے اور کم مہنگے دفاع جیسا کہ لندن میں ٹیمز بیریئر یا روٹر ڈیم سسٹم وغیرہ ہیں۔ خواہ مایوسی ثابت ہو یا نہ ہو، یہ وہی سسٹم ہے جس پر وینس کے لوگ آنے والے دوروں میں اپنا ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی راحت ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بہترین حل نہ نکلے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے، کم از کم ابھی کے لیے، اور یہ دوسرے شہروں کے لیے ایک طاقتور کیس اسٹڈی کے لیے کھڑا ہے جو سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔